حضرت سیدنا ابو اراکہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ایک بار امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد آفتاب کے ایک نیزہ کے بلند ہونے تک اسی جگہ پر افسردہ حالت میں رہے، تشریف فرما رہے، پھر فرمانے لگے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے اصحاب کو دیکھا ہے، لیکن تم میں سے کوئی بھی ان کے مشابہ نہیں۔ اب وہ آگے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے صبح اور شام کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ کیسا صبح اور شام کا حالات گزارتے تھے، اور اگر آج ہم اپنا مشاہدہ کریں تو ہماری حالت کیسی ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کی قسم، وہ صبح اس حال میں کرتے کہ بال بکھرے ہوتے، بدن گرد آلود اور چہرہ زرد ہوتا، ایسے لگتا جیسے ان کے سامنے لوگ تعزیت کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور رات تلاوت قرآن پاک کرتے، کبھی اپنے پاؤں پر زور دیتے تو کبھی اپنی پیشانی پر۔ جب وہ اللہ عز و جل کا ذکر کرتے تو اس طرح جھومتے جس طرح آندھی میں درخت جھومتا ہے، پھر اپنی آنکھیں اس قدر آنسو بہاتیں، پھر ان کی آنکھیں اس قدر آنسو بہاتیں کہ اللہ عز و جل کی قسم ان کے کپڑے بھیگ جاتے۔ اور اب تو اللہ عز و جل کی قسم لوگ غفلت میں رات گزارتے ہیں۔ یہ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا دور ہے۔ اس وقت آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طرز کو کتنا چھوڑ چکے ہیں۔ آپ تو اپنا مشاہدہ کرتے ہیں، صبح اٹھتے وقت بھی ہم موبائل کو دیکھتے ہیں، شام کے وقت بھی موبائل کو دیکھتے ہیں، ہمیں نیند بھی موبائل دیکھتے ہوئے آتی ہے، اور جب صبح بیدار ہوتے ہیں اس وقت بھی ہماری پہلی نظر موبائل پر پڑتی ہے۔ لیکن صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا صبح بھی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرتی، شام بھی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرتی، اور جہاں ہم ساری رات غفلت کے اندر گزار دیتے ہیں، وہاں پر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ساری رات اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر گزارتے، اللہ رب العزت کے سامنے آہ و بکا کرتے۔ حالانکہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کتنی عظیم ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اہل سنت کا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، لیکن ان کی زندگی کا طرز عمل دیکھیے، اللہ رب العزت کے ساتھ ان کا تعلق دیکھیے، جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیمات دی ان پر عمل کرنے کا جذبہ دیکھیں کہ ساری رات قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ لیکن آج کے دور کے اندر ہم نے دین اسلام کو بہت ترک کر دیا ہے، نیک اعمال ترک کر دیے ہیں، دنیا کے کام میں اگر جانا ہو، ساری رات کسی دنیا کے کام کے لیے کوئی اسائنمنٹ لکھنی ہو تو ساری رات جاگ لیتے ہیں۔ صبح کے وقت اگر ہم نے کسی میٹنگ میں جانا ہو تو ہمیں اگر 4 بجے بھی جاگنا پڑے تو ہم جاگ جاتے ہیں، لیکن رات کو نہ تو نماز ادا کرتے ہیں، نہ صبح کے وقت مسجد کی طرف چل کے جاتے ہیں، نہ ہی صبح کا جو خاص وقت اللہ کی رحمت کا نزول کا وقت ہوتا ہے اس میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی رحمت کے اوقات ہیں ہم ان کو دنیا کے کاموں میں اور فضول کاموں میں صرف کر دیتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس طرز کو اپنائیں، اپنا صبح و شام اللہ کے ذکر سے لبریز کر لیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت بھی اپنی خصوصی رحمت کا نزول فرمائے گا۔